اس کا جواب موبائل ہے. موبائل بہت استعمال کرتے, آئی سائٹ ویک ہوگی. میں تو خود بڑی حیران, میں نے اس پہ بہت بات کی ہے کہ بچوں کی ادھر جھریاں آنا شروع ہو گئی. تو بس آپ اس کو لگائیں ہاتھ پاؤں پہ, انشاءاللہ بچوں کی جو سکن, معصوم سکن جو ڈرائی ہو گئی ہے نا, تو وہ ان نیچرل چیزوں سے ریکور ہوگی. یہ صرف بچے نہیں, یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. آج کل میں کہتی ہوں گھر میں ہی گیپ آ گیا, جنریشن گیپ تو آیا ہی آیا ہے نا. ماں اور بچوں میں گیپ اتنا آ گیا ہے کہ صرف اگر ایک سنسیئر کچھ لگتا ہے گھر میں تو صرف موبائل لگتا ہے. کم عمر بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کا ایک کامن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چہرہ ڈرائی کا تو ہم نے پوچھ لیا, جھریاں نمودار ہونے لگی ہیں بہت زیادہ. مطلب عمر ہی نہیں ہے, 20s میں ہے, یہ اس کا کیا حل ہے؟ یہ بھی بڑے سوال آئے میرے پاس. یہ اس کا جواب موبائل ہے. موبائل بہت استعمال کرتے, آئی سائٹ ویک ہوگی. میں تو خود بڑی حیران, میں نے اس پہ بہت بات کی ہے کہ بچوں کی ادھر جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے یوں کر کے دیکھتے ہیں نا, تو یہ ادھر سے ظاہر سی بات ہے جب آپ یوں رکھیں گے تو یہ رنکل تو آئیں گے نا, ادھر فریش تو ہے ہی نہیں. نہ صبح صبح اٹھ کے نیچر کو دیکھتے ہیں, نہ ہیلدی کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, تو نہ جیتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ وہ بس موبائل موبائل موبائل, تو اس لیے آ گئی ہیں. لیکن پھر بھی بچوں کو سب سے پہلے تو بھائی موبائل سے دور رکھیں, ٹھیک ہے. نئی باز آتے ہیں تو تھوڑا ڈانٹ کے رکھیں, یہ تربیت کا حصہ ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں کہ بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے, نہیں نہیں, تربیت کا حصہ. ہمیں بھی ڈانٹ بھی پڑی, مار بھی پڑی ہمیں. نہیں بس ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اب تو مائیں یہ کرنے لگی ہیں کہ اچھا میں کام کر رہی ہوں, بچے کو فون دے دو, یہ لگا. یہ بھی غلط ہے نا, یہ ماؤں کا قصور ہے. یہ ماؤں کا قصور ہے, بہت غلط بات ہے. لیکن پھر بھی بچوں کے لیے میں پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ نا بچوں کو سونف, مصری, بادام تینوں برابر مقدار میں لیں, تینوں, ٹھیک ہے نا. 100 گرام لے لی, پاؤ لے لی, اب جتنی بھی لیں. لیٹ سے جو پاؤ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 250 گرام, ٹھیک ہے. 250 آپ نے تینوں چیزیں لے لی ہیں نا. اس 250 کے اندر آپ نے یہ 750 گرام بن گئی آپ کی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 750 گرام کے اندر آپ نے 100 گرام سفید کالی مرچ ڈال دینی ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک پاؤڈر بنائیں آپ. صبح دوپہر شام بچوں کو چائے والا ایک چمچ دیں. انشاءاللہ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کا جو برین ہے نا وہ ہیلدی رہے گا اس سے, ٹھیک ہے. آئی سائڈ اگر کمزور ہوگی ہے تو وہ ریکور ہوگی, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے بھی, سب کے لیے, ٹھیک ہے نا. ہاں, جب آئی سائٹ پراپر ہوگی آپ کی تو آپ ایسے نہیں کریں گے, یہ جھریاں نہیں آئیں گی. سیکنڈ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو آلمنڈ آئل ہے نا, جی, خالص بادام کا تیل, آپ اس کے اندر نا لونگ ڈال کے رکھ دیں. لونگ, پھول والی لونگ, بس ایسے ہی ہاں, کچن میں ہلکا سا کوٹ کے, تقریباً کوئی اگر آپ کے پاس 100 ml آئل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے اندر 15 سے 20 لونگ جو ہے بس ان کو ذرا سا دردرا کر کے نا, پھول والی لونگ ہو, ان کا پھول بھی اسی کے اندر جائے, اور شیشے کی جار میں اس کو ڈھک کے 2 سے 3 دن رکھ دیں. 2 سے 3 دن کے بعد نا بچوں کو بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل میں نے لوشن بنایا ہے. ذرا سی ویٹ سکن ہے تو بچوں کو بس وہی دیں, تھوڑا کھلے منہ کا جار ہو نا, بس یوں ہی لونگ اس کے اندر پڑی رہیں, لونگ نہیں ریموو کرنی آپ نے. تو بس آپ اس کو لگائیں ہاتھ پاؤں پہ, انشاءاللہ بچوں کی جو سکن, معصوم سکن جو ڈرائی ہو گئی ہے نا, تو وہ ان نیچرل چیزوں سے ریکور ہوگی. یہ صرف بچے نہیں, یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. بڑے بھی استعمال کریں, بڑے بھی استعمال. اس کا ایک اور بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہماری لیشز ہے نا, یہ ایک تو ہیلدی ہو جائیں گی, اور دوسرا جن کی کم ہے ان کی ری گرو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. بالکل. ایکچولی یہ آپ کہیں کہ لیشز کا ایک میں نے لوشن بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ جب لگائیں گے نا تو آنکھوں پہ بھی لگے گا, تو آپ کی لیشز اچھی ہو جائیں گی, آپ کی آئی برو اچھے ہو جائیں گے. اور بچوں کے, بڑوں کی, سب کی سکن کے لیے یکساں مفید ہے یہ لوشن, بہت اچھا, بہت کارآمد ہے. کیونکہ یہ بچوں کا تو ہے ہی ہے نا, بڑوں کا بھی اس میں ہے, آپ خود بھی لگائیں اس کو. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ بچوں کی, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جھریاں ہیں, سکن خشک ہو گئی ہے. اس میں نا جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی, جنریشن گیپ آ گیا ہے. آج کل میں کہتی ہوں گھر میں ہی گیپ آ گیا, جنریشن گیپ تو آیا ہی آیا ہے نا. ماں اور بچوں میں گیپ اتنا آ گیا ہے کہ صرف اگر ایک سنسیئر کچھ لگتا ہے گھر میں تو صرف موبائل لگتا ہے. وہ ماں کو بھی لگتا ہے, وہ بچوں کو بھی لگتا ہے. صحیح بات. اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات کروں گی کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ بچے کم سن رہے ہیں, کم بول رہے ہیں. آٹزم سنا ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. اللہ بس بچا کے رکھے قوم کو, ہمیں سب کو اللہ معاف کرے. تو اس میں نا میں ماؤں کا قصور کہوں گی, آج کل کی ماؤں کا. اس کی مین وجہ کیا ہے, جب پہلے عورت پریگننٹ ہوتی تھی نا تو کام بھی کرتی تھی, بڑوں کے ساتھ کنسرن بھی ہوتا تھا, ہیلدی کھاتی تھی, ہیلدی پیتی تھی, اور بڑے سمجھاتے تھے کہ یہ کھانا ہے, یہ پینا ہے, آپ نے ادھر تک ادھر رہنا ہے, ادھر تک. یہ ایک پراپر ایک کاؤنسلنگ ہوتی تھی. آج کل کی ماؤں کی یہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ آپ موبائل کو ٹائم نہ دیں. جب آپ اپنے بچے کو تلاوت نہیں سنوا رہی, جب آپ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں, تو وہ بچہ ہے بے شک آپ کے پیٹ میں, لیکن وہ بھی تو ایک بت کی طرح پڑا ہی ہے. تو وہ تو قدرت نے اس کو ہلایا جلایا, جو بھی کیا ہے. لیکن اس میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے نا, کہ آپ پریگننٹ ہیں, آپ ڈیلیوری ٹائم بھی آپ صرف یہ موبائل دیکھ رہی ہیں,
کہ اس میں کیا ہوگا, اس میں کیسا. یہ سیدھی سی بات ہے. یہ باتیں کتنی کھل گئی ہیں. یہ وہ پردے والی باتیں تھیں جن کا پردہ رہتا تھا, سارے تو پردے کھول کے رکھ دیے ہیں, لیکن وقت کی ضرورت بن گئی ہے یہ. تو خدارا ایٹ لیسٹ جب آپ پریگننٹ ہوتی ہیں اس وقت آپ کے اندر جو دوسرا وجود ہے آپ اس کو ٹائم دیں, آپ اس کو ٹائم دیں, آپ اس کے لیے اچھا اچھا سوچیں. آپ صرف اینڈی ٹائم پہ, میں نے دیکھا خود خواتین کو اینڈی ٹائم بھی بس موبائل یوں پکڑا کے اندر آپریشن تھیٹر میں جا رہی ہوتی ہے, لیبر روم, کیونکہ اسی لیے آپریشن تھیٹر بن گئے. دیکھیں میرے منہ سے بھی آپریشن تھیٹر نکلا, لیبر روم تو ختم ہی ہو گئے ہیں, ختم ہی ہو گئے ہیں. ہاں جی, یہ دیکھیں نا, یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایکٹیویٹی لائف سے ختم, بالکل ختم ہے. آپ نے نہ نماز پڑھنی ہے, نہ قرآن پڑھنا ہے, کچھ پڑھتے بھی ہیں, بڑوں کی سننی نہیں ہے, آپ نے ہیلدی کھانا نہیں ہے. بڑوں سے تو خیر بہت ہی دور کا, نہ آپ نے سورج کو دیکھنا ہے باہر جا کے, نہ کتنا ضروری ہے ان دنوں میں سورج, کتنا ضروری ہے کہ وہ جو جس کی اول آپ سے جڑی ہوئی ہے, وہ جو آپ سوچ رہی ہیں, جو آپ کھا رہی ہیں, جو ایک وجود آپ سے لے رہا ہے, جو آپ دے رہی ہیں وہی آ رہا ہے. تو پھر وہی نتیجے سامنے آ رہے ہیں. بس اللہ بچا کے رکھے, میں کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. یہ بہت ایک مین کاز, مین ریزن ہے. اور اللہ نے تبھی رحم کرنا ہے جب آپ نے کوشش کرنی, جب آپ نے اگلی بات میں یہ کہنا, اللہ تبھی رحم کرے گا جب آپ, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, تو آپ نے خود احساس اپنا کرنا ہے, تو تبھی آپ کو مدد آنی ہے. یعنی مائیں سدھر جائیں ورنہ پھر مائیں سدھر جائیں ورنہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں نا پھر آپ کتنا بھگت رہے ہیں, دیکھا ہے لوگوں کو بھگتتے ہوئے کہ آپ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, اسٹریس میں ہی لائف گزارتے ہیں. بالکل. اور بچوں کے تو اتنے سارے مسائل ہیں, اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ سے پوڈ کاسٹ بھی کریں گے.